الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو. وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، اور وہ کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں. سورۃ البقرہ شریف کی پہلی آیت آپ نے سماعت کی. اس کتاب کے فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کی جامعیت، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت یہ ہے کہ اس میں شک کو گنجائش نہیں ہے. شک کو گنجائش نہیں ہے. کتاب کے اندر کوئی بات ایسی نہیں پائیں گے آپ جس میں شک ہو. لوگ شک کریں گے، یہ ان کے دماغ کا اپنا فطور اور قصور ہے. رہی بات کتاب کی تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ لوگوں کی اپنی کم عقلی اور عقل بے رساں اور فہم کجا کی بنیاد پر لوگ شک و شبہات کریں گے اس پر. لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور سے جن کے سینوں کو معمور کرتا ہے، ان کے لیے اس کتاب میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے. اس کا ہر معاملہ ایک دم سچ اور پرفیکٹ ہے. اس کے احکام، اس میں کوئی گنجائش نہیں شک کی. قرآن عظیم نے جو ماضی کے واقعات بتائے ان واقعات میں شک نہیں. قرآن عظیم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں ان پیشین گوئیوں میں کوئی شک نہیں. ویسا ہونا ہی ہے ویسا. نہ ماضی کے جو احوال بتائے اس میں کوئی شک ہے، نہ مستقبل کی جو پیشین گوئیاں کی ہیں اس میں کوئی شک ہے، نہ اس کے جو احوال ہیں اس میں کوئی شک ہے، نہ اس نے جو سزائیں قائم کی ہیں ان سزاؤں میں کوئی شک کی گنجائش ہے. وہ ایسا کرنے والوں کو اسی سزا کے مستحق تھے. اس کے کسی معاملے میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یہ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار کون ہے؟ تو ایک عام پرہیزگار، کیونکہ یہ جس دور میں اترا، مشرکین عرب کے دور میں، جہاں ہر طرف پتھروں کی پوجا کی جاتی ہے، وہاں جو اترا جہاں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، یا اگر لیتے بھی ہیں تو خدا کا صحیح تصور ان کے نزدیک جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. عقائد ان کے بگڑے ہوئے ہیں. وہ خدا کو بھی مانتے ہیں اور بتوں کو بھی مان لیتے ہیں. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جو بڑے معاملات ہیں وہ خدا کرتا ہے اور جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں وہ ہمارے بت اس کو پورا کرتے ہیں. ہے نہیں؟ وہ ایسا نہیں کہ مکمل طور پر ایسے ہی لوگ تھے اس میں جو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے. ایسے نہیں تھے. وہ خدا کو مانتے بھی تھے، ساتھ میں خدا کو ایک بھی مانتے تھے. ساتھ میں جو اپنے لات و منات و عزا و حبل جو انہوں نے بنا کے رکھے تھے ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارش مانتے تھے. ہم اولیاء اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی مانتے ہیں، اور یہ حق ہے. کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارا سفارشی بنایا ہے، اس لیے ہم انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں. بتوں کو اللہ تعالیٰ نے سفارشی کسی کا نہیں بنایا تھا. وہ تو خود اپنے بھی جان کے مالک نہیں تھے، تو کیا دوسروں کی سفارش کریں گے؟ تو بتوں کو اللہ نے سفارشی نہیں بنایا تھا، لوگوں نے خود ہو کر اپنا سفارشی ان کو تصور کر لیا تھا، اور اللہ نے ان کے اس بتوں کے سفارشی ہونے کا رد فرمایا ہے. رہی بات
اولیاء اکرام کا ہمارا سفارشی ہونا، تو متعدد آیات قرآن عظیم میں ملے گی کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے رسول کی امت کے سفارشی۔ الحمدللہ بے ایمانوں کا کوئی مددگار نہیں، لیکن اللہ نے ایمان والوں کے لیے سینکڑوں مددگار پیدا فرمائے ہیں۔ وہ خود بھی مدد کرتا ہے، اس کے فرشتے مدد کرتے ہیں، اس کے انبیاء مدد کرتے ہیں، اولیاء مدد کرتے ہیں، اور مسلمان بھی مدد کرتے ہیں، لیکن بے ایمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مددگار مقرر نہیں ہے۔ تو پرہیزگار اس زمانے کے اعتبار سے کون تھے اس مشرکانہ ماحول میں؟ تو ایک عام پرہیزگار کی ڈیفینیشن جو کی ہے قرآن عظیم میں کہ پرہیزگار کون، اب رہی گیا اب پرہیزگار ہونا، اور پھر اس پرہیزگاری کے درجات ہے نا، اس پرہیزگاری کے درجات۔ ایک کامن پرہیزگار ایک مشرکانہ ماحول میں کون؟ تو کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ جو غیب پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ ایمان نام ہے یقین کا، وہ یقین اور ایسا یقین کہ جب اس یقین کی پختگی کسی بندے کو حاصل ہوتی ہے، اور ایسی پختگی علم کی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کے اس یقین کے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، ایسا یقین، اس یقین کا نام ہے ایمان۔ ایمان صرف تسلیم کا نام نہیں ہے، یعنی مان لیا بس، ایمان نام ہے یقین کا، اور یقین کا وہ درجہ کہ اتنی پختگی اس کے علم میں آ جائے کہ اس کا ہر معاملہ اور اس کا ہر عمل اپنے اس یقین کے موافق ہو جائے، اس کے خلاف ہو ہی نہ، کچھ کر ہی نہ پائے، سوچ بھی نہ پائے۔ جب بندے کو ایمان کی حلاوت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کے یقین کی پختگی کا عالم یہ ہوتا ہے۔ واقعات کے ذریعے میں سمجھا دوں آپ کو، یہ ایسی ڈیفینیشن میں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یقین کیا چیز ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کس درجے کا چاہیے۔ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا، مطلب وہ طے ہوا، سودا طے ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے دی یا 2 دن بعد دینے کی طے کی، اور اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اس نے فرما دیا، اور جو دن مقرر ہوا تھا اس کے پہلے ہی قیمت لینے چلے گیا یہودی، میں نے میرے پیسے دیجیے، یا یہ کہ میں نے آپ کو اونٹ بیچا ہی نہیں تھا، آپ کے پاس کیسے میرا اونٹ ہے، یہ بولے میں نے آپ کو اونٹ بیچا ہی نہیں تھا، یہ اونٹ میرا آپ کے پاس کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار تو نے بیچا ہے مجھے، کہا نہیں میں نے بیچا ہی نہیں آپ کو، اور حال یہ تھا کہ اس سودے میں کوئی گواہ نہیں تھا، اس سودے میں کوئی گواہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا اضطرابی کیفیت سرکار پر طاری ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور اونٹ ہے تو اس کا ہی، لیکن اس نے مجھے بیچا ہے اور قیمت فلاں دن دینے کی طے ہوئی ہے، لیکن یہ سودا ہوا ہے اور اونٹ اس نے میرے سپرد بھی کیا ہے، مگر میرے پاس اس سودے پر کوئی گواہ مقرر نہیں ہے۔ وہ چلائے جا رہا ہے میرا اونٹ آپ کو لے لیا، مطلب وہ یہ تھا کہ معاشرے اور سماج میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بنانا چاہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہودی تھا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول آ گئے، انہوں نے سنا، اس نے پھر کہا ان کے سامنے اگر میں نے بیچا ہے تو تم گواہ لاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اونٹ بیچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اونٹ بیچا ہے اور حضور نے خریدا ہے۔ جب گواہی مل گئی تو خاموش ہو گیا، اور انہوں نے جو صحابیوں کا انداز ہوتا تھا حضور کی حمایت میں، اور سبحان اللہ وہ ایسے دبے لچے الفاظ میں حضور کی حمایت نہیں کرتے تھے، جب وہ حضور کی حمایت کرتے تھے تو سبحان اللہ ان کا ایمان بولتا تھا اور ان کا عشق بولتا تھا۔ انہوں نے زبردست انداز میں جب حضور کی حمایت کرتے ہوئے اس بات کی گواہی دی کہ تو نے اونٹ بیچا ہے، میں اس کا گواہی ہوں، وہ تھوڑا جھجک گیا اور چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم تو سودے کے وقت موجود نہیں تھے، پھر آپ نے یہ گواہی کیسی دی؟ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میں موجود نہیں تھا، مگر میں آپ کی صداقت پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے میں نے گواہی دی، اس لیے میں نے گواہی دی۔ وہ میں اس وقت واقعے کے وقت موجود نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ امین ابن امین ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، میرا ایمان یہ بول رہا ہے کہ آپ سچے ہیں اور آپ نے سودا کیا ہے اور وہ جھوٹا ہے، اس وجہ سے میں نے گواہی دی۔ یہ یقین ہے، یہ رسالت کی بات پر یقین ہے، یہ نبوت کی بات پر یقین ہے، علم کی وہ پختگی کہ انسان اپنے اس علم اور یقین کے خلاف کچھ نہ سوچ سکے نہ بول سکے، اس کو کہتی ہے، یہ ہے ایمان کا درجہ کمال۔ تو الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، کائے کے اوپر؟ غیب کے اوپر۔ غیب کیا ہے؟ غیب اندیکھی چیز، معلوم کیسے ہوتا ہے؟ غیب وہ چیز ہے جو نہ آنکھوں سے معلوم کی جا سکے، نہ کانوں سے سنا جا سکے، نہ ہاتھوں سے اسے چھوا جا سکے، نہ زبان سے اسے چکھا جا سکے، وہ غیب ہے۔ یعنی حواس خمسہ جو ہیں، یہ سینس آرگنز جو انسان کے جسم میں اللہ نے 5 رکھے ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان اور اس کی جلد، جس چیز سے انسان کو علم ہوتا ہے حاصل کہ یہ کھارا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ اچھا ہے، یہ بہت حسین ہے، یہ بڑا مطلب دیکھنے میں بے شکل ہے، تو یہ جو حواس سے انسان علم حاصل ہوتا ہے، اس کو غیب ان 5 میں سے کسی ایک سے بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ نہ ہماری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بھئی فرشتے ہمارے لیے غیب ہے نا، ہماری آنکھوں میں دیکھا ہے فرشتے؟ نہیں دیکھا، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ جنت نہیں دیکھا ہے کیونکہ وہ غیب ہے ہمارے لیے، وہ غیب ہے، اس کو چھوا نہیں جا سکتا۔ ابھی ظاہری زندگی میں ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، جنت دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے لیے وہ غیب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ چیزیں غیب نہیں ہیں، یہ ان کا مشاہدہ ہے۔ حضور کے لیے جنت غیب نہیں ہے، حضور کے لیے جنت مشاہدہ ہے، حضور کے لیے فرشتے مشاہدہ ہیں، حضور کے لیے اور انبیاء سابقین غیب نہیں ہے، پچھلی کتابیں غیب نہیں ہے، یہ حضور کے لیے سب مشاہدہ ہے، سب حضور کے نظروں کے سامنے، غیب ہمارے لیے۔ تو متقی اور پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتا ہے، اور غیب وہ چیز ہے جو حواس خمسہ کے علاوہ معلوم ہو، حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو۔ ایک حکیم نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، کہا تم کو پیلیا ہو گیا، یہ اس کا نام غیب نہیں ہے، اس کا نام غیب نہیں ہے نا، چھپی ہوئی چیز بتاتا ہے اللہ، اس کا نام غیب نہیں ہے۔ ہم نے کہیں ٹھنڈی ہوا محسوس کی اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ آس پاس میں 2-4-5 کلومیٹر میں بارش ہوئی ہے، اور آپ کی بات اگرچہ صحیح بھی ہو تو یہ غیب نہیں ہے۔ یہ جو علامتیں ہیں، ہم نے اس علامات کی بنیاد پر یہ کہا ہے۔ غیب اس سے ہٹ کر چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو صرف اللہ رب العزت انبیاء پر ہی نازل فرماتا ہے اور ان کے توسل سے اولیاء کو عنایت فرماتا ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من الرسل، اللہ غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب پر اطلاع فرماتا ہے، اطلاع فرماتا ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین کو جو غیب حاصل ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے دیے سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اور اللہ بذات خود عالم الغیب والشہادہ ہے۔ انبیاء اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب حاصل ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور یہ تمام انبیاء و مرسلین عالم غیب۔ ہمارا عقیدہ انبیاء کے تعلق سے عالم الغیب ہونے کا نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ انبیاء و مرسلین کے تعلق سے، اولیاء کے تعلق سے عالم الغیب و شہادہ ہونے کا نہیں ہے، ان کے تعلق سے ہمارا عقیدہ عالم غیب ہونے کا ہے۔
ہم انبیاء و اولیاء کو عالم الغیب نہیں مانتے. عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور اس کے کرم اور اس کی عطا اور اس کی دین سے اللہ کے نیک بندے، فرشتے اور رسل اور نبی یہ عالم غیب نہیں. تو یؤمنون بالغیب، متقی اور پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. یعنی قائم اسی وقت نماز ہو سکتی ہے جب اس کے ظاہری شرائط اور باطنی شرائط جو ہیں نماز کے ہے نہیں، اور اس کے فرائض و واجبات و سنن و مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے، اور باطنی فرائض جو دل کا خشوع اور خضوع ہے یہ بھی ایک باطنی فرائض میں سے ہیں. اگرچہ وہ ظاہر نماز اس سے پوری ہو جاتی ہیں، لیکن جو قائم ہونے والی نماز ہے وہ یہی ہے جو اپنے ظاہری شرائط اور باطنی شرائط کے ساتھ جو ادا کی جاتی ہے. ہاتھ باندھ کر جہاں ہم کھڑے ہیں تو ہمارا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں وہیں جھکا ہوا ہے. رکوع کر کے ہم جھکے ہیں تو صرف ہمارا جسم ہی نہیں ہے، ہمارا پورا وجود، ہمارے خیال اور ہمارا سب کچھ، جسم کا ایک ایک رونگٹا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے. اور جب ہم نے سجدہ کرے ہیں تو ہماری پیشانی ہی صرف سجدے میں نہیں ہے، ہمارے وجود کا ایک ایک حصہ اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہے، اور اسے سبحان ربی العالی وہ بول رہا ہے. اگر یہ جو باطنی کیفیت ہے، یہ نماز جو قائم ہونے والی نماز ہے یہ ہم پڑھ نہیں سکتے. یہ نماز صرف ان خالص مومنین کی ہیں، مومن بندوں کی ہیں، جن خالص اور مخلص بندوں کو ہم اولیاء کہتے ہیں. اولیاء کہتے ہیں وہی ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قائم ہونے والی نمازیں. رہی بات فرائض کے پوری کرنے کی تو حتی الامکان ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز اپنے وقت پر اس کے ظاہری شرائط کے ساتھ پوری ہوتے رہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری بھی نماز ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ شعور اور توفیق عطا فرمائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہیں. یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے، روزی بولے تو صرف روٹی بوٹی نہیں ہے، یعنی چنا دال چاول یہی نہیں ہے. روزی ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عنایت بندے پر ہے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے اسے ملا ہے. جسم ملا ہے اچھا، صحت مند جسم ملا ہے اچھا، یہ اچھا جسم، صحت مند جسم ملنا یہ بھی ایک رزق ہے. اب اس جسم کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا یہ ہے کہ وہ وقت پر نماز پڑھیں، روزہ آئے تو رمضان آئے تو روزے رکھیں، یعنی اور رات میں اٹھیں اسے یاد کریں. اپنے جسم کو، اس توانا صحیح سالم طاقتور جسم کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذوف مانا مگر اے ظالم دل، ذوف مانا مگر اے ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. یعنی اے جسم، مانا کہ ہم تو کمزور ہیں، مگر جب تجھے میں اللہ کے حضور اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اٹھاتا ہوں تو اس میں ایسی تھکان محسوس مت کیا تھا. ہاں، تو یہ جو اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے یہ بھی رزق ہے. اولاد دی ہے تو یہ اولاد بھی رزق ہیں. اب اس اولاد کو اللہ، یہ رزق کی اولاد کی صورت میں جو رزق بندے مومن کو جو حاصل ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا اسے خرچ کرو. تو اولاد کو کیسا خرچ کرے گا؟ اولاد کو خرچ کرنا یہ ہے کہ اگر 1 سے 2 اور 2 سے 4 یا ایک ہی دی ہے تو کم سے کم اس 1 اور 2-4 دی ہیں تو جہاں سب کو بنیادار بنایا جائے، کسی ایک آدھ بچے کو اپنے حافظ قرآن یا عالم دین ضرور بنایا جائے. یہ رزق وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اس نے اولاد کو خرچ کیا، یہ رزق ہے. اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس علم کا استعمال، خرچ کرنا، دوسروں کو بتانا، یہ بھی اللہ کے رزق میں سے خرچ کرنا ہے. پیسہ اور دولت دیا ہے اسے حسب استطاعت خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ایسے ہی ہر وہ نعمت جو بندہ مومن کو حاصل ہے، اس نعمت میں سے دوسرے کو حصے دار بنانا اور خرچ کرنا، یہ ہر اس چیز میں سے خرچ کرنا ہے
جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ دولت ہوگی تو وہی خرچ کریں گے، نہیں، جو بھی چیز ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، اولاد ہو، بچے ہو، بیٹیوں کی صورت میں ہو، بیٹوں کی صورت میں ہو، نوکر چاکر ہو، جو بھی ہو، سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، عقل ہے، فہم ہے، ذکاوت ہے، اس کو خرچ کیا جائے اور خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، نہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور پرہیزگار پھر کون ہے؟ پرہیزگار وہ ہے جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر اترا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر اترا، یعنی یہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کی روشن دلیل ہے، یعنی ایمان مسلمان بننے کے لیے جس طرح قرآن پر یقین رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی کتب سابقین جو ہے، پہلے کی توریت و انجیل و زبور اور دیگر صحائف، ان پر بھی یقین رکھنا کہ ہاں موسیٰ پر توریت اتری تھی اور وہ اللہ کا کلام تھا، عیسیٰ پر انجیل اتری تھی اور وہ اللہ کا کلام تھا، داؤد پر زبور اتری تھی اور وہ اللہ کا کلام تھا، اور دیگر آسمانی صحائف، چھوٹی کتابیں دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر اتری تھی اور وہ سب کے سب اللہ کا کلام تھا۔ اس بات پر یقین رکھنا یہ ضروری ہے مسلمان بننے کے لیے، اور بن گیا تو بنے رہنے کے لیے۔ کسی زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر وہ ان کتب سماوی کا انکار کرے گا، توریت کے کتاب الہی ہونے سے انکار کرے گا، زبور و انجیل کے کتاب الہی ہونے کا انکار کرے گا، زندگی کے کسی موڑ پر بھی، تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ جس طرح قرآن عظیم کا اقرار اور اس کی تصدیق کی کلام الہی ہے، ایسے ہی کتب سابقین کا اقرار و تصدیق ضروری ہے ایک مسلمان بننے کے لیے اور بنے رہنے کے لیے۔ اور کیا کہا؟ متقی وہ ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے جو محبوب تمہارے اوپر اترا، یعنی قرآن عظیم، اور تمہارے پہلے اترا۔ اگر حضور کے بعد سلسلہ نبوت شروع رہتا ہے نا، تو یہ آیت اس طرح ہوتی، بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ينزل من بعدک، اور جو تمہارے بعد اترے گا، یعنی جو تمہارے سے پہلے اترا، جو تمہارے اوپر اترا۔ اور اگر سلسلہ نبوت شروع رہتا تو ایک جملہ اور مزید پڑا رہتا جو تمہارے بعد اترے گا، یعنی لیکن چونکہ اترنے کا سوال ہی ختم ہے، نبوت و رسالت کے اب ہونے کا سوال ہی ختم ہے، یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی جب بشارت اللہ نے حضور کو دے دی ہے، اور قرآن پاک میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ آپ انبیاء کے خاتم ہیں، آپ رسول کے خاتم ہیں، تو مزید اب کچھ وہی کسی پر آنے کی سوال ہی نہیں۔ تو یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایک روشن دلیل ہے۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اترا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھے۔ پھر یقین کی بات آئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ بھی پرہیزگار ہیں۔ یقین بہت ضروری ہے، یقین بہت ضروری ہے۔ اگر بے یقینی کا کوئی کیڑا ہمارے مزاج میں گر گیا، پڑ گیا، تو ہمارے ہر عمل کو وہ تہس نہس کر دے گا، اور ہمارے کسی بھی عمل کی کوئی اوقات اللہ کی بارگاہ میں نہیں رہے گی اگر یہ بے یقینی کے جراثیم ہمارے مزاج میں شامل ہو گئے۔ یہ یقین صرف امت کے لیے نہیں، بلکہ اس یقین کی تعلیم اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا فاصبر
ان وعد اللہ حق فلا یستخفنک، اے محبوب صبر کیجیے، صبر کیجیے، اور ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا یستخفن الذین لا یوقنون، وہ لوگ آپ کو پھسلا نہ دے جو یقین نہیں رکھتے۔ ایک بات بتائیے، حضور کو تعلیم ہے، فاصبر، محبوب صبر کیجیے، بھلا حضور سے بڑا صابر کون ہے اور حضور سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ اور پھر فرمائے ان وعد اللہ حق، اللہ کی جو بھی وعدہ اور وعید ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، حضور سے زیادہ یقین رکھنے والا کون ہے ان وعدوں پر؟ حضور ہی ہے، نہ حضور سے زیادہ کوئی صابر ہے، نہ حضور سے زیادہ کسی کا یقین بڑا ہوا ہے۔ اور پھر لا یستخفنک الذین لا یوقنون، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، جن کے مزاج بلبل ہیں، محبوب کہیں وہ آپ کو پھسلا نہ دے۔ عجیب بات ہے، بھلا حضور بھی کہیں پھسلنے والے تھے؟ مگر اپنے پیغمبر کو یہ تعلیم ہے کہ یقین یہاں بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ مقصود نہیں ہے کہ حضور پھسل سکتے ہیں، بتانا یہ ہے کہ اپنے حبیب مکرم کو یقین پر کس طرح قائم رکھا جائے، یقین پر۔ بھلا حضور کے یقین میں کبھی تذبذب آنے والا نہیں آنے والا، حضور کا یقین سب سے بڑا ہوا یقین ہے، اور حضور کا صبر بھی سب سے بڑا ہوا صبر ہے۔ مگر جب یقین تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے یقین والے آپ کو پھسلا نہ دے، مطلب یہ ہے کہ یہ بے یقینی کے جراثیم پھیلانے والے، شک و شبہات کے جراثیم پھیلانے والوں کا جو ٹولہ ہوتا ہے وہ اتنا زبردست اورل طور پر یا جس طور پر بھی انہیں جو میسر آتا ہے ہتھیار، اس کی بنیاد پر وہ بے یقینی کے جراثیم کو معاشرے اور سماج میں ایسے پھیلاتے ہیں کہ بڑے بڑوں کو پھسل جانا پڑتا ہے، بڑے بڑوں کو پھسل جانا پڑتا ہے۔ حضور پھسلنے والے نہیں تھے، یہ خطاب حضور کے توسل سے امت کو ہے، امت کو ہے یہ خطاب کہ کہیں تمہارے یقین کو معاشرے میں بے یقینی کا بازار گرم کرنے والے افراد تمہارے یقین کو تذبذب میں نہ تبدیل کر دے۔ اس لیے صبر کیجیے، اور صبر کرنے کے بعد، کیونکہ جب صبر کرے گا، صبر جب انسان کرتا ہے نا تو اس کو یقین حاصل ہوتا ہے۔ صبر کا سب سے پہلا جو انعام ہے بندے مومن کو وہ یقین ہوتا ہے، اور جب یقین پر قائم ہوتا ہے انسان، جب یقین پر قائم ہو جاتا ہے اس درجے پر یقین کے، تو اب اس کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اپنی جان کو آگ میں ڈالنا کتنا سخت ترین کام ہے کہ نہیں؟ کوئی کودے گا آگ میں، وہ جس کو خودکشی کرنا ہوگا وہ کرے گا، وہ جب اس کو شیطان ورگلا دے گا اور وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، جب اس کی عقل مایوس ہو جائے گی، شیطان اس کے عقل و حواس پر قبضہ کر لے گا، وہ کود جائے گا، اس کی بات نہیں ہے۔ ایک ہوش و حواس رکھنے والا انسان کبھی آگ میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک ہوش و حواس رکھنے والا انسان کبھی اپنی اولاد کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا غصے میں آ کر۔ ویسا ہی شیطان جب اس کے حواس کو بند کر دے اور اس کے حواس کو بدحواس کر دے تو وہ غصے میں آ کر مرڈر کر سکتا ہے، کیونکہ جب وہ مرڈر کرتا ہے، جب اس کا اپنے دل و دماغ پر قبضہ نہیں ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، اور اسی شیطانی قبضے کی بنیاد پر انسان دوسرے کا مرڈر کرتا ہے۔ لیکن عقل و حواس کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کا مرڈر نہیں کر سکتا۔ لیکن بتائیے، عقل و حواس کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کے حلقوم پر چھری چلانا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ صبر ہے حضرت ابراہیم کا کہ اس صبر نے اتنا یقین دلا دیا جس کی وجہ سے اتنی سخت ترین چیز بھی ان کے اوپر آسان ہو گئی۔ اپنے پورے کنبے کو کربلا کے میدان میں لٹانا اتنی آسان بات نہیں تھی، لیکن یہ امام عالی مقام کا صبر تھا جس صبر نے انہیں اس یقین پر قائم کر دیا کہ اس شہادت کے بعد اللہ کا دیدار ہے، اور اس شہادت کے بعد اس شہادت میں سے جو انعام و اکرام ہے اس سے سرفراز ہونا ہے۔ اس شہادت کے بعد ایسی زندگی ملنے والی ہے جس پر ہزاروں نہیں لاکھوں زندگیاں دنیا کی قربان ہو سکتی ہیں۔ یہ یقین جب امام عالی مقام کو حاصل ہو گیا، اسی یقین نے پورے کنبے کو شہید کروانا حضرت امام عالی مقام پر آسان کر دیا۔ یہ صبر کی منزلیں اور صبر کے جو نتائج ہیں
تو صبر یقین دلاتا ہے اور یقین انسان کے ہر مصیبت کو آسان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہی کامل یقین رکھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے اور اپنے بارگاہ کرم سے ہمیں وہ یقین عطا فرمائے جو یقین اللہ نے اپنے پیاروں کو عطا فرمایا تھا۔